کامیاب لوگوں کی کہانیاں ڈیل کارنیگی کی زبانی۔ ایڈی ریکن بیکر وہ کاروں کی دوڑ کا مانا ہوا ڈرائیور تھا، مگر اس کے پاس ڈرائیوری کا لائسنس نہ تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے بظاہر موت نہیں پچھاڑ سکتی، جو 25 برس تک موت اور تباہی کا مذاق اڑاتا رہا تھا۔ اس نے موٹر کاروں کی 200 سے زیادہ دوڑوں میں تیز رفتاری کے مظاہرے کیے، جنہیں دیکھ کر تماشائیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ 1918 کے حنین دور میں اس نے کوئی 26 جرمن ہوائی جہازوں کو گولی کا نشانہ بنا کر زمین پر گرا دیا۔ خود اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی رہی، لیکن اسے خراش تک نہ آئی۔ جی ہاں، یہ ایڈی ریکن بیکر کی کہانی ہے، جس نے پہلی جنگ عظیم میں مشہور امریکی ہوائی اسکواڈرن ہیٹ ان دا رنگ کے کمانڈر کی حیثیت سے بہادری کے ایسے کارنامے انجام دیے جنہیں دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد میں جس شخص کے مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، میں نے زندگی بھر اس جیسا دلکش آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کا نام سر راس سمتھ تھا، مشہور آسٹریلوی ہوا باز۔ وہ پہلا شخص جس نے یروشلم کے مقدس شہر پر پرواز کی، اور وہ پہلا ہوا باز جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ میرے خیال میں دونوں شعرائے آفاق ہوا بازوں کی عادات ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ دونوں خشک رفتار، نرم طبع اور دھیمی طبیعت کے مالک تھے، اور دہاڑتی مشینوں کے پیچھے کھڑے ہونے والے اور آسمان سے آگ برسانے والے دوسرے سپاہیوں کی طرح بد دماغ اور سخت مزاج نہیں تھے۔ 12 برس کی عمر تک ایڈی ریکن بیکر ایک آوارہ لڑکا تھا۔ وہ ذرا سی بات پر غصے سے بھڑک اٹھتا تھا اور اڑوس پڑوس کے آوارہ بچوں کے ایک ٹولے کا سرغنہ تھا۔ وہ سب کے سب مل کر گلی کوچوں کی بتیاں توڑتے اور لوگوں کے کھیتوں سے گنے اکھاڑتے۔ پھر ایک المیہ ہوا، اس کا باپ انتقال کر گیا، اور رات ہی رات میں ایڈی ایک آوارہ کھلنڈرے لڑکے سے ایک ذمہ دار آدمی بن گیا۔ جس وقت اس کے باپ کی تجہیز و تکفین ہو رہی تھی، ایڈی نے تہیہ کیا کہ وہ اپنے پورے کنبے کا بوجھ اٹھائے گا۔ دوسرے روز اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور ایک گلاس فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ اسے فی گھنٹہ 2 پینس مزدوری ملتی تھی، اور وہ دن میں 12 گھنٹے کام کرتا تھا۔ اس کے گھر سے فیکٹری کا فاصلہ 7 میل تھا۔ وہ روزانہ 5 پینس بچانے کے لیے گھر سے فیکٹری تک اور شام کو فیکٹری سے گھر تک پیدل آتا جاتا تھا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ آگے بڑھتا جائے گا، دنیا کی کوئی شے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گلاس فیکٹری کا کام اکتا دینے والا اور غیر دلچسپ تھا۔ ایڈی کو یہ کام بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ فنکار بنے، تخلیق کرے اور تصورات کی دنیا میں گم ہو کر ایسے نقش و نگار ابھارے جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں۔ چنانچہ اس نے ایک شبینہ مدرسے میں داخل ہو کر ڈرائیونگ سیکھنا شروع کی، اور دن کے وقت ایک دکاندار کے پاس ملازمت کی۔ یہ دکاندار قبروں کے کتبوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایڈی کے ذمے کتبے تراشنے کا کام تھا۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ کتبے تراشنا خطرناک کام ہے۔ اس طرح سنگ مرمر کے ذرات پھیپھڑوں میں داخل ہو کر انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ایڈی کہتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کسی اور دھندے کی تلاش شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب 14 برس کی عمر میں ایک خوشگوار صبح کو وہ ایک فٹ پاتھ کے کنارے کھڑا ٹکٹکی باندھے ایک موٹر کار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی موٹر کار نہیں دیکھی تھی۔ کون جانتا تھا کولمبس اوہو کے گلی کوچوں میں دوڑتی اور دندناتی ہوئی یہ کار اس کی قسمت کا رخ پھیر دے گی۔ اپنی 15ویں سالگرہ سے پہلے اسے ایک موٹر گیریج میں کام مل چکا تھا۔ اس عمارت میں کسی زمانے میں استبل ہوا کرتا تھا، اور اب یہاں ایڈی اپنے دوسرے کاموں کے علاوہ کار چلانا بھی سیکھ رہا تھا۔ جب وہ پورا ڈرائیور بن گیا
تو اس نے گیریج کے عقب میں اپنی ایک علیحدہ ورکشاپ کھول کر خود ساختہ پرزوں سے موٹر کار تیار کرنی شروع کر دی۔ اس دوران میں کولمبس میں بھی موٹر بنانے والی ایک فیکٹری کھل گئی۔ ایڈی ہر اتوار اس فیکٹری میں جاتا اور اس کے مالکوں سے ملازمت کے لیے التجا کرتا۔ جب مسلسل 18 بار اس کی التجا مسترد کر دی گئی تو اس نے فیکٹری کے مالک کو یہ کہہ کر تذبذب میں ڈال دیا کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن آج سے میں آپ کے ملازموں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہوں۔ میں کل صبح سے کام شروع کر دوں گا۔ اب ذرا دیکھیے نا، یہ فرش کس قدر میلا ہے۔ میں فرش صاف کر دوں گا، آپ کے اوزار تیز کروں گا اور دوسرے تمام کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹھاؤں گا، سمجھے آپ؟ تنخواہ؟ اس نے تنخواہ کا کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ تو اس تلاش میں تھا کہ کسی بہانے اسے اس فیکٹری میں کام کرنے کا موقع مل جائے، اور بالآخر اسے یہ موقع میسر آ گیا تھا۔ خط و کتابت کے ذریعے انجینئرنگ کی تعلیم دینے والے ایک ادارے میں اپنا نام درج کرانے کے بعد وہ ان سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی تیاریاں کرنے لگا جو اب اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے ترقی کرتا گیا، ورک مین سے فور مین بنا، پھر اسسٹنٹ انجینئر، سیلز مین اور برانچ مینیجر۔ پھر اس پر تیز رفتاری اور کارہائے نمایاں کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ جب موٹر کاروں کی دوڑ میں لوگ تالیاں پیٹ کر اور پرجوش نعرے لگا کر ڈرائیوروں کو خراج تحسین پیش کرتے تو وہ ان کی خوش نصیبی پر پھولا نہ سماتا۔ اب اسے یہ احساس بھی ہو چلا تھا کہ ریسنگ ڈرائیور بننے کے لیے اسے اپنے مزاج میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ چنانچہ اس نے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش شروع کی۔ اس نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی۔ اس نے اپنے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ لوگ اس کی مخصوص مسکراہٹ سے پیار کرنے لگے۔ کاروں کی دوڑ میں حصہ لینے والوں کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے۔ ایڈی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے اس نے تمباکو نوشی، شراب نوشی بالکل بند کر دی اور ہر رات پورے 10 بجے سو جانا اپنا معمول بنا لیا۔ 25 برس کی عمر میں ایڈی ریکن بیکر اپنے آپ کو وقت کا سب سے بڑا ریسنگ ڈرائیور کی حیثیت سے تسلیم کرا چکا تھا۔ اور اب اس کے بارے میں ایک مسخرہ خیز بات بھی سن لیجیے۔ گزشتہ 30 برس میں اس نے سینکڑوں اور ہزاروں میل موٹر کاریں دوڑائی ہیں، لیکن اس کے پاس کبھی موٹر کار چلانے کا لائسنس نہیں ہوا۔ وہ آخری دم تک بغیر لائسنس کے ہی موٹر کار چلاتا تھا۔ وہ اچھے اور برے شگوفوں پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دوست اسے خرگوش کے پنجے، گھوڑے کے نال اور خوش بختی کے ایسے نشان دیا کرتے تھے جن پر ہاتھی کی تصویر کنندہ ہوتی تھی، اور یہ سب چیزیں وہ لے لیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز جب وہ گاڑی میں امریکہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر جا رہا تھا تو اس نے خوش بختی کے ان تمام نشانوں کو اٹھا کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ جب امریکہ پہلی جنگ عظیم میں شامل ہوا، اس وقت ایڈی ریکن بیکر موٹر کار کی دوڑ کے تماشائیوں کا محبوب تھا۔ اسی زمانے میں وہ جنرل پرشنگ کے ڈرائیور کی حیثیت سے بحری جہاز میں فرانس پہنچا، لیکن صرف ایک جنرل کی کار چلانے کا کام اس کی دشوار پسند طبیعت کو راس نہ آیا۔ وہ ہنگامے کی تلاش میں تھا، اور بالآخر اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اسے خاکی وردی اور مشین گن مل گئی۔ 15 ماہ کے عرصے میں بہادری اور جرت کے شاندار مظاہروں کی بدولت اس کا نام میدان جنگ کے ماشیر کی فہرست میں درج ہو گیا، اور 3 حکومتوں کی طرف سے اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اسے خاص میڈل عطا کیے گئے۔ 370 صفحات پر مشتمل رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک کتاب میں اس نے اپنے شاندار کارناموں کی داستان رقم کی ہے۔ اگر آپ ایک ایسی کتاب پڑھنے کے خواہش مند ہوں جو جرت بہادری کے حیرت انگیز واقعات سے پر ہو تو اپنے شہر کی لائبریری میں جا کر ایڈی ریکن بیکر کی تصنیف فائٹنگ دی فلائنگ سرکس حاصل کیجیے۔ یہ ہوا بازی کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔